بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مبحث الحقوق التي تتعلق بالتارکۃ، بحث ان حقوق کی تتعلق جو تعلق رکھتے ہیں بالتارکۃ، میت کے تارکہ کے ساتھ، یعنی میت کے مر جانے کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال، اس کا تارکہ جو ہے، اس کے تارکہ کے ساتھ جو حقوق تعلق رکھتے ہیں ان کی بحث. کہتے ہیں تتعلق، تعلق رکھتے ہیں بے تارکۃ المیت، میت کے تارکہ کے ساتھ، حقوق اربعۃ، چار حقوق مرتبۃ، ترتیب دیے گئے. مطلب میت کے تارکہ کے ساتھ چار حقوق تعلق رکھتے ہیں جو ترتیب دیے گئے ہیں، یعنی ترتیب وار. پہلا حق پہلے پورا کریں گے، اس سے مال بچے گا تو دوسرا حق پورا کریں گے، اس سے بچے گا تو تیسرا، تیسرے سے بچے گا تو کیا ہے، چوتھا. فالاول، پس پہلا حق مؤونۃ التجہیز والتکفین، تجہیز اور تکفین کی معونت. معونت کا لفظی معنی ہوتا ہے مشقت، تجہیز کا لفظی معنی جو ہوتا ہے جہز یجہز و تجہیز، کسی کو کوئی سامان تیار کر کے دینا. کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو اس کو سفر کا سامان تیار کر کے دینا، یہ تجہیز کا لفظی معنی ہے. تکفین کا معنی کفن دینا ہوتا ہے. یہاں چونکہ میت کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، اس کے کفن و دفن کا خرچہ جو ہے سب سے پہلے میت کے تارکہ سے وہ کیا جائے گا. ہمارے ہاں جس طرح عام ہوتا ہے کہ عزیز اقارب یا اس چیز کو میت کے تارکہ میں شمار نہیں کیا جاتا، اگر کوئی اپنی طرف سے خرچہ کر دے کفن و دفن کا، تجہیز تکفین کا، تو بہت اچھا ہے. نہیں تو میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے وہ میت خود اس کا زیادہ حقدار ہے، اپنے چھوڑے ہوئے مال کا سب سے پہلے خود زیادہ حقدار ہے. اس لیے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن و دفن اور اس کی قبر وغیرہ جو خرچے ہوتے ہیں یہ کریں گے. پہلا حق ہے مؤونۃ التجہیز والتکفین، تجہیز اور تکفین کی معونت، یعنی کفن و دفن اور دیگر ضروریات کا خرچہ، لیکن بدون تبذیر، بغیر فضول خرچی کے، بغیر تبذیر فضول خرچی کے، و تقدیر اور کمی کیے. یعنی یہ کفن و دفن کا خرچہ ہم اعتدال میں رہ کے کریں گے، نہ تو فضول خرچی کرتے ہوئے کریں گے اور نہ ہی تقدیر کنجوسی کمی کرتے ہوئے. حتی یوارا فی القبر، یہاں تک کہ وہ چھپا دیا جائے قبر میں. یہاں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ قبر میں چھپا دینے تک جو خرچہ ہوگا وہ اس کے مال میں سے کیا ہے کریں گے. اگر کوئی اور کر دے تو بہت اچھا. اب قبر میں چھپا دینے کے بعد اس کا تیسرا، اس کا 10واں، اس کی جمعرات، اس کا 40واں، اس کا سال، یہ تو ایسی بدعت ہیں. اور پیچھے یتیم بچوں کے بال میں بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ پھر قرض ادار کر کے یہ ساری رسمیں کیا کرتے، پوری کرتے. وثانی، اور دوسرا حق جو ہے ادا الدیون، قرضوں کا ادا کرنا ہے، قرضوں کا ادا کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے اس کے کفن و دفن کا، قبر وغیرہ کا خرچہ ہوگا. دوسرے نمبر پر پھر دیکھیں گے کہ اگر اس کے کوئی قرض وغیرہ ہیں تو وہ قرض ادا کیے جائیں گے. قرض بھی مختلف قسم کے. کہتے ہیں اے نیتن کانت او مطلقتن، اے نیتن، اینی، کانت وہ قرض ہوں، او مطلقتن یا مطلق ہوں. اینی قرض کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اینی قرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض ترکے عین ترکے سے کیا کرتا ہو، تعلق رکھتا ہو. عین ترکے سے تعلق کیسے رکھتا ہو کہ مثلا اس کا ایک مکان ہے، وہ مکان اس کا ترکہ ہے، اس کی دکان ہے، وہ دکان اس کا ترکہ ہے، لیکن وہ مکان اس نے رہن دے رکھا ہے، وہ دکان اس نے رہن دے رکھی ہے. کسی سے قرض لیا اور دکان، مکان یا کوئی چیز اس کو کیا ہے،
رہن دے دی. اب وہ دکان، وہ مکان، وہ کوئی بھی چیز اس نے رہن دے رکھی ہے، وہ اس کا طریقہ ہے نا، لیکن وہ طریقہ ایک قرض کے عوض کیا ہے، مرہون ہے، رہن رکھا گیا. تو یہ قرض جو ہے عینی کہلاتا ہے کہ یہ اس کا تعلق عین قرضے سے ہے، یہ ترکے سے ہے، عین ترکے سے ہے. یہ قرض ہم دیں گے تو ترکہ ہمیں کیا ملے گا. او مطلقہ، یا وہ قرض کیا ہو مطلق. مطلق کا مطلب کوئی بھی قرض جو اس میت کے کیا ہے ذمہ ہے، وہ ہم ادا کریں گے. سوا ان برابر ہے، کانت کے وہ قرض ہو للانسان کسی انسان کے لیے. کل قرض ہے جس طرح عام قرض ہوتا ہے، اب دین یا عام دین ہوتا ہے. ام للہ تعالی، یا وہ قرض کیا ہے اللہ تعالی کے لیے ہو. اللہ کا قرض کیسے کا زکوٰۃ ہے، جس طرح کہ اس نے زکوٰۃ دینی تھی لیکن دے نہیں سکا، پہلی کیا ہے مر گیا. اب یہ زکوٰۃ اس کے ذمہ کیا ہے قرض ہوگی، اور یہ اللہ کا قرض ہے. والکفارات، اور جس طرح کیا ہے کفارات ہیں، کوئی کفارہ اس نے دینا تھا قسم کا یا کوئی بھی کفارہ، وہ دینے سے پہلے مر گیا تو اس کے مال میں سے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کا کیا کریں گے کفارہ. اسی طرح والحج الواجب، واجب حج، اس پر حج فرض تھا، وہ حج نہیں کر سکا تو اس کے ترکہ میں سے پہلے کیا کریں گے حج کروائیں گے. لما واسطے اس کے واردہ فی الحدیث شریف ہے کہ وارد ہوا ہے حدیث شریف میں، ان رجلا جاء الی النبی، بے شک ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فقال، اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی ماتت، بے شک میری ماں مر گئی ہے، وعلیہا صوم شہر، اور اس پر 1 مہینے کے روزے ہیں، یعنی 1 مہینے کے روزے اس کے ذمہ تھے، نہیں رکھ سکی مر گئی. افا اقضی ہے، کیا میں قضا دوں اس روزے کی عنہا، اس ماں کی طرف سے. قال، آپ نے کہا نعم، جی ہاں، تو ماں کی طرف سے ان مہینے کے روزوں کی قضا دے. دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو کیا ہے پورا کیا جائے. متفق علیہ. والثالث، اور تیسرا حق جو میت کے ترکہ سے تعلق رکھتا ہے، تنفیذ و وصایا ہو، اس کی وصیتوں کو نافذ کرنا ہے. من ثلث المال، مال کے ثلث میں سے، یعنی 1/3 میں سے. یعنی سب سے پہلے کفن و دفن کا خرچہ کریں گے، دوسرے نمبر پر اس کا کوئی کسی قسم کا قرض ہے وہ ہم کیا کریں گے ادا کریں گے. اس کے بعد جو مال بچے گا، یعنی کہ ٹوٹل جو مال تھا اس میں سے جو کفن و دفن کے خرچے اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا، اس مال میں سے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے کم کی وصیت اس کی نافذ ہو سکتی ہے. تیسرے حصے سے زائد وصیت کرنے کی مرنے والے کو اجازت نہیں ہے. اگر کوئی تیسرے حصے سے زائد کی وصیت کر دیتا ہے تو نافذ اس کی وصیت تیسرے حصے تک ہی ہوگی، اس سے زائد نہیں ہوگی. تو اس کے کہتے ہیں تیسرا حق جو ہے تنفیذ و وصایا ہو، اس کی وصیتوں کو نافذ کرنا ہے. من ثلث المال، مال کے 1/3 1/3 حصے سے، فما دونہ، پس جو اس سے کم ہے، یعنی 1/3 سے یا 1/3 سے کم ہو تو پھر اس کی وصیت. اگر زیادہ کی وصیت کی ہے تو 1/3 پر آ جائے گی. لیکن لغیر وارث، یہ وصیت بھی غیر وارث کے لیے ہوگی. جو وارث ہے اس کا تو حصہ اللہ نے مقرر کیا، جو اس کا حصہ مقرر ہے وہ اپنا مقرر حصہ کیا ہے لے گا. وصیت ہوگی اس کے لیے جو وارث نہیں ہے. لما، واسطے اس کے کہ رویہ روایت کیا گیا عن عمرو بن خارجہ، عمر بن خارجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطبہ خطبہ دیا علی ناقتہ، اپنی سواری پر. فسمعتہ، پس میں نے ان کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے قد اعطا، تحقیق دیا ہے، کل ذی حق، ہر حق والے کو حق کا، اس کا حق. فلا وصیت لوارث، پس کوئی وصیت نہیں ہے کسی وارث کے لیے.
یعنی وارث کا جو حق بنتا تھا اللہ نے وہ اس کو دے دیا، اس کا حصہ مقرر کر دیا، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔